السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیوں، مفتی ارب اعظم فضل احمد چشتی امام الغیرت سبحان اللہ تعالیٰ، آپ نے کمال حق بیانی فرماتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم و فراست سے نواز رکھا ہے، سبحان اللہ تعالیٰ، اس کو استعمال میں لاتے ہوئے آپ نے ڈاکٹر صاحب کی جتنی بھی جہالتیں اور ان کی جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر خیانتیں کی ہیں، ان کو اہل علم جو حضرات ہیں وہ کوئی بھی ہوں، ظاہر ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو چشتی صاحب نے بھی سبحان اللہ تعالیٰ کمال باریک بینی سے اور تحقیق فرماتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی تمام جہالتیں جو ہیں وہ قوم کے سامنے کھول کے رکھ دی ہیں۔ لیکن آج کل نا المیہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ چرتے کہتے ہیں، کہاوت ہے نا، چرتے سورج کو سلام ہے۔ تو وہی چیز ہے کہ ایک بندہ جب مارکیٹ میں جب مشہور ہو جاتا ہے، وہ پھر کوئی بھی سودا لے کر آتا ہے تو وہ بک جاتا ہے، نام بکتا ہے نا، کام تو اس کا اتنا نہیں بکتا، پھر نام بکتا ہے۔ تو یہی چیز ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ جو فائن فالوئنگ ہے وہ بہت ساری ہے، اور ان کے بہت سارے سبسکرائبر بھی ہیں، اور کافی مطلب ہے ملک کے اندر ان کا نام جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو وہ جو بھی چیز لاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ یہ بابا جی جو بات کر رہے ہیں حق پہ بات کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حق والے جو ہیں وہ حقانیت کھول کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ کسی بھی بندے کی چاہے وہ جتنی بھی فائن فالوئنگ اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، کیونکہ انہوں نے حق دیکھنا ہوتا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ آج قوم جو ہے نا وہ شخصیت پرست ہو چکی ہے، وہ کاش کے شریعت پرست ہوتی۔ ہم لوگ جب سے شخصیت پرستی کی پوجا کر رہے ہیں، ہم لوگ ہر چیز سے جو ہے نا وہ فارغ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کاش ہم لوگ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں آ کر کے، دامن کو تھام کر کے اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہر بندے کو دیکھتے، تو یقیناً ہمیں بھی مطلب حق و باطل کی پہچان ہو جاتی۔ آئیے سماعت کرتے ہیں تیسری قسط جو علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے بیان فرمائی ہے۔ حمد و صلات کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر طاہر القادری، کتاب القول المتین، جہالتیں یا خیانتیں سلسلہ وار رد کی تیسری قسط، اللہ پاک کی مدد توفیق کے ساتھ بندہ پیش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر نے 8ویں بزرگ جن کا یزید کو کافر قرار دینے تکفیر یزید میں حوالہ پیش کیا، امام تفتزانی، مشہور درسیاتی کتب کے مصنف، اس نے آپ کی شرح عقائد کی مشہور عبارت پیش کی ہے۔ عبارت کا ترجمہ انہی کی زبان سے پیش کر دیتا ہوں۔ یزید بن معاویہ پر لعنت کرنے کے بارے میں علماء کا اختلاف۔ یزید بن معاویہ پر لعنت کرنے کے بارے میں علماء کا اختلاف۔ بعض ائمہ نے یزید پر مطلقاً لعنت کے جواز کا قول اختیار کیا ہے، اس لیے کہ جب اس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تو اسی لمحے کافر ہو گیا۔ ہر اس شخص پر لعنت کرنے کے جواز پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے جس نے امام حسین کو شہید کیا، یا جس نے اس کا حکم دیا یا اجازت دی اور اس پر راضی ہوا۔ حق بات یہی ہے کہ یزید کا قتل حسین علیہ السلام پر راضی ہونا اور اس کا اظہار مسرت کرنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی توہین کرنا ان امور میں سے ہیں جو معنی تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، اگرچہ اس بارے میں تفصیلات اخبار احاد ہیں، مگر اس کے باوجود ہم یزید کے معاملہ میں کوئی توقف نہیں کرتے، بلکہ ہمیں یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ وہ صاحب ایمان ہی نہ تھا، لعنت ہو اس پر، اس کے تمام اعوان و انصار پر۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس پر علامہ تفتزانی کی عبارت میں کلام میں لفظ آیا ہے بل فی ایمان ہی، اس کا امام زین الدین عراقی کے حوالے سے مطلب بیان فرمایا، بیان کیا اس ڈاکٹر نے، اور وہ مطلب کی عبارت اٹھائی ہے فیض القدیر امام مناوی، بل فی ایمان ہی ہے بل لا یتوقف فی عدم ایمان ہی بقرینۃ ما قبلہ و ما بعدہ۔ خود ہی ترجمہ کر رہا ہے اور امام تفتزانی کے قول بلکہ اس کے ایمان میں توقف ہے سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کے عدم ایمان میں کوئی تعامل نہیں ہے۔ ان کے کلام کے سیاق و سباق کے قرینے سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ پھر آگے کہا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے شرح عقائد نسوی کی اس عبارت کی وضاحت کرتے ہوئے حاشیہ میں تحریر فرمایا
قد تواتر ان یزید ارسل الجند علی الحسین علیہ السلام فقاتلوه واهانوا اهل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیکون الامیر آمرا وراضیا بما فعله جنده بخصمه وهو جلی عند العقل. یہاں میں ڈاکٹر کے کلام پر ساتھیوں یہاں پر توجہ فرمائیے گا، قبلہ چشتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت یہاں پر گفتگو ڈاکٹر صاحب کو لے کر کے فرمائی ہے، تو ذرا توجہ سے سنیے گا ذرا. کئی جوانب سے کئی لحاظ سے کلام کروں گا. نمبر اول، ان جاہلوں کا یہ حال ہے کہ شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف حاشیہ شرح عقائد منسوب کر دیا، جبکہ 7 آسمان اور 7 زمین میں اس کتاب کا کوئی وجود نہیں رہے. یہ کتابوں کے انبار لگا کر، اور جناب شیخ الاسلام، حال ان کا یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو انہوں نے شیخ عبد العزیز کی طرف منسوب کر کے ان کا حاشیہ بنا دیا شرح عقائد. یہ سر ورق ہے جس کو ٹائٹل بولتے ہو. سر ورق ہی سمجھ نہیں آیا شیخ الاسلام. اس پہ یہ لکھا ہے شرح العقائد النصفیہ للعلامہ سعد الدین التفتزانی مع الحواشی القدیمہ والجدیدہ المفیدہ. قدیمہ جدیدہ حواشی شرح عقائد پر ہیں. نیچے لکھا ہے وَبِذَيْلِهِ مَتْنٌ عَجِيبٌ وَشَرْحٌ غَرِيبٌ كِلَاهُمَا لِلشَّيْخِ التَّقِي مولانا شاہ عبد العزیز الدہلوی الموسوم بشرح میزان العقائد. یہ لکھا ہوا کہ اس کے ذیل میں، یعنی یہ کتاب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد متن بھی ہے اور شرح، دونوں شیخ عبد العزیز محدث دہلوی کے ہیں. متن بھی علیحدہ ہے ان کا، شرح بھی اس پر ان کی علیحدہ اپنی ہے، دونوں ان کے ہیں. اور نام ہے اس کا شرح و میزان العقائد. یعنی شیخ عبد العزیز نے اپنی ایک کتاب عقیدے کے باب میں لکھی، مختصر سی ایک ورقہ سمجھا، اس کا نام رکھا میزان العقائد. پھر اس پر خود ہی شرح فرمائی عربی میں، اس کا نام رکھا شرح میزان العقائد. تو چھاپنے والوں نے بذیل ہی کے تحت ان 2 کتابوں کا ذکر صاف بتا دیا. اب وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہو رہی ہے میں آپ کو دکھا دوں. یہ دیکھیے، یہ پہلے شرح العقائد النصفیہ ہے جس کے حواشی قدیمہ اور جدیدہ ہیں. وہ کہاں ختم ہو رہا ہے؟ ختم یہ تمت لکھا ہوا، لیکن کیونکہ پڑھنا تو نصیب کبھی نہ ہوا. پڑھتا پڑھاتا ہوتا تو پتہ چلتا کتاب کہاں مک رہی ہے، کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کیا کتاب کا نام ہے، فلان یہ وہ کچھ. تمت لکھا ہوا ہے، حضرت نے توجہ نہیں، نظر ہی نہیں. آگے کیا ہے؟ شرح و میزان العقائد. پھر ہے المتن والشرح کلاہما للشاہ. متن و شرح دونوں شیخ عبد العزیز. یہ چند ورقے 1 2 3 4 5 اور یہ 6 یہ 7 ورقے. یہاں پر بھی تمت لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب یہاں پر تمام ہوگی. ٹھیک ہو گیا. آگے احسن الفوائد ہے، وحید الزمان بھی مشہور ہے، اس نے شرح عقائد کی احادیث کی تخریج کی ہے، تو اس کا یہ احسن الفوائد وہ الگ ہے. وہ 3 کتابیں جمع ہیں، اس سے ایک جلد. ٹھیک ہو گیا. اب ان ظالموں کو کوئی ٹائٹل جس کو کہتے ہو سر ورق سمجھ نہیں آیا، اندر خاک سمجھ آئے گا. ان کی عبارت دکھاتا ہوں. میں نے جب ان کا حوالہ پڑھا کہ حاشیہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو، الشاہ عبد العزیز فی حاشیتہ علی شرح العقیدۃ النصفیہ. آپ کے صفحہ بھی ہے، صفحہ 162. یہ وہی 162 ہی ہے، 162 63 پر.
یہ سرخ نشان قلم زر عبارت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. یہ شیخ عبدالعزیز کی میزان العقائد اور اس کی شرح کے ساتھ ذرا برابر بھی تعلق ہے. وہ تو یہ ختم ہوتی ہے، وہ شروع ہوتی ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ پیچھے یہ حواشی جمع کرنے والا شخص جو ہے، کوئی معلوم نہیں کون ہے، مجہول سچ، اس نے ہر حاشیے کے ساتھ کوئی نہ کوئی نام دیا ہے جس سے عبارت لیا اور شرح موصول یہ رکھا. لیکن یہاں پر اس نے کوئی عبارت، کوئی نام نہیں دیا. بھئی کس سے عبارت لے رہا ہوں یہ بھی نہیں بتایا. تو حضرت کو کیونکہ شوق ہے ایسے مہالک اور ایسی بربادیوں میں، کھڈے ٹوئوں میں جانے کا، تو شوق نے آپ کو یہاں گڑے میں پھینک دیا. گڑے میں گر پڑے اور اس کو اٹھایا اور شاہ عبدالعزیز کی طرف منسوخ کر دیا. افسوس ہے، کیا تم تفتازانی کو سمجھو گے؟ تمہیں تو اتنا تمیز نہیں کہ کتاب کے ٹائٹل پر کیا لکھا ہوا ہے. یہ تو شیخ الاسلام کا حال ہے، وہ سر برق کا ہی معلوم نہیں. ہماری کیونکہ عادت ہے تحقیق کی. جب میں نے کہا یار ہو سکتا ہے کوئی ایسا حاشیہ ہو، یہ تو میرے پاس تھا، میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی ایسا حاشیہ شیخ عبدالعزیز کا ہو. فوراً بندہ دوڑایا، ان کی لائبریری میں گیا، راتوں رات پتہ کیا، فوٹو لی تو یہی کتاب تھی. ہمارے پاس وہ فوٹو موجود ہے، وہ دکھا رہے ہیں. کوئی چیز اور نہیں ہوتی، اور نہ ہی آسمان زمین میں. شیخ عبدالعزیز کا حاشیہ اگر حاشیہ ہوتا تو دنیا میں معروف ہوتا. کیوں کہ آپ شیخ الہند ہیں. علمی نسبت ہندوستان کون سے حاصل، پھر اتنا معتبر کتاب شرح کا اس پر حاشیہ، مشکل کتاب اس پر حاشیہ شیخ عبدالعزیز کا. ہر بندہ پھر چاہتا ہے کہ تقریر شیخ کی دیکھیں، وہ تو گھر گھر میں ہونی چاہیے تھی. یہ ایک جانب سے تبصرہ ہے، مکمل کر دیا. اس سے آپ خود سمجھیں کہ حضرت کے اندر کتنی صلاحیت ہے کلام علماء کو، عربی کو سمجھنے کی، اور پھر شوق پنگا کیوں، وہ آپ خود سمجھتے ہیں. اب بندہ ناچیز ڈاکٹر کی غلط فہمی، جہالت یا خیانت پر تبصرہ کرنے کے بعد اب شیخ تفتازانی کے کلام کی طرف آتا ہے. نفس کلام پر کلام کرنا ہے. شیخ تفتازانی کی عبارت جو مشہور زمانہ ہے، بلکہ علماء کے ہاں بدنام زمانہ ہے، وہ ہے فَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَانِهِ بَلْ فِي ایمانِهِ. اب یہاں پر بل جو مشہور حرف عطف ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور کیونکہ دو مفردوں کے درمیان ہے، جملوں کے درمیان نہیں ہے، لہذا یہ اضراب انتقالی یا اضراب ابطالی کے لیے ہونا بالکل ممکن ہی نہیں. اب جب مفردین کے درمیان آتا ہے تو پھر دو صورتیں بنتی ہیں، کلام موجب ہے یا کلام غیر موجب ہے. اس وقت جو کلام شیخ تفتازانی ہے اس کے مطابق شرح جامی کے اندر جس طرح کے بل کی بات کے تحت دو قول نقل کیے، اور جامع الدروس میں ایک. حکم منفی بعد میں ثابت کرنا ہے، ایک یہ قول. دوسرا ہے نہیں، حکم مثبت کو ثابت کرنا.
اب لا نتوقف ایک قول کے مطابق یہی لا نتوقف آگے ہم بل کے بعد مقدر کر دیں گے. معنی بن جائے گا نحن لا نتوقف فی شانہ، ہم یزید کی شان میں توقف نہیں کرتے، یعنی اس کے بارے، اس کے متعلق، اس کے امر میں. یہاں شان بمانا امر ہے، اس کے معاملے میں ہم توقف نہیں کرتے، بلکہ لا نتوقف فی ایمانہ، ہم اس کے ایمان میں توقف نہیں کریں گے. اگر ایک قول کے مطابق ہم بعین ہی نفی بل کے بعد مقدر مانتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے مبرد کا مذہب، صاحب الکامل جامی کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے. ملا نور الحق شیخ عبد الحق محدث دہلوی کے بیٹے کے حوالے سے، یہ نور الحق وہی، انہوں نے یہاں فرمایا کہ یہ ظاہر بات ہے، کیونکہ بل اضراب کے لیے آتا ہے، اور اضراب کا یہی معنی ہے صرف الحکم سابق عن المعطوف علیہ الی المعطوف، جو حکم سابق ہے اس کو سابق سے پھیر کر مابعد میں ثابت کر دے. تو پہلے لا نتوقف ہے فی شانہ ہی، لہذا آپ اس کو پھیر کر ثابت کر دیں گے بعد کے اندر. جب بعد میں ثابت کریں گے تو معنی بن جائے گا ہم اس کی شان، اس کے امر، اس کے معاملے میں توقف نہیں کریں گے، بلکہ ہم توقف اس کے ایمان میں نہیں کرتے. معنی اب یہ بن جائے گا لا نتوقف فی ایمانہ. تو آپ سمجھدار ہیں، جب آپ کہیں گے کہ اس کے ایمان میں ہم توقف نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان پکا، حتمی، یقینی ہے، ہم اس میں توقف نہیں کر سکتے. ہمیں کہنا ہی پڑے گا، بولنا ہی پڑے گا کہ وہ صاحب ایمان، یہ مطلب نکلتا ہے. جبکہ یہ مطلب سراسر حضرت کے کلام اور مرضی کے خلاف ہے. تفتازانی رحمہ اللہ. اور میرے بھائیوں، یہاں پر ایک اور خرابی لازم آئے گی، وہ آپ میرے ذہن میں آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں فذهب بعضهم الى ان كلمه بل لصرف الحكم المنفي من المعطوف عليه الى المعطوف کہ ثابت سے نفی کر بعد میں ثابت کرنا. مثال دی ما جان زید بل عمرو، زید نہیں آیا، یعنی بل ما جان، بل کے امر نہیں آیا. اب اس کا مطلب ہے کہنا وہ نہیں تھا، یہ کہنا ایسے. تو یہ تو خراب معنی بن جائے گا لا نتوقف فی شانہ، ہم یزید کے معاملے میں توقف نہیں کرتے، بلکہ نہیں توقف کرتے اس کے ایمان میں، تو اس کی شان میں توقف نہیں کرتے، فیصلہ کرتے ہیں. یہ عدم توقف، یہ توقف کی نفی، یہ اڑ جائے گی یا مسکوت حالوں کے درجے میں چلے جائے گی، اور بعد میں نفی ثابت ہو جائے گی، تو یہ تو ہی خرابی جو پیدا ہو جاتے ہیں. اور اگر دوسرا مذہب لیا جائے کہ نہیں جی اس نے بعد میں حکم منفی نہیں، حکم مثبت دینا ہے، تو مثبت دینا ہے تو پھر معنی بن جائے گا بل نتوقف فی ایمانہ، بلکہ ہم اس کے ایمان میں توقف کرتے ہیں. تو معنی بن جائے گا اس کے ایمان میں سکوت کرتے ہیں، جس طرح کہ امام اعظم کی طرف مشہور ہے، منسوب ہے کہ جی وہ یزید کو نہ کافر کہتے ہیں نہ مومن، توقف کرتے ہیں. پھر یہ مطلب بنے گا، جبکہ یہ بھی حضرت کی مرضی کے خلاف ہے. کیسی عجیب عبارت بنائی اس امامت اور جلالت کے بادشاہ نے، جس کے درسیات کے اندر کتب جو ہیں وہ سند کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس مقام پر آ کر ایسی عبارت بنائی کہ عبارت کسی نحوی قول کے مطابق صحیح بنتی نہیں. اگر بناتے ہیں تو حضرت کی مرضی نہیں رہتی، حضرت کی مرضی کا خیال کرتے ہیں تو نحو نہیں رہتی. بتائیں اتنا بڑی غلطی کیسے ہوئی؟ میں تو کہوں گا کہ حضرت سے جب انصاف کا دامن جذبات کی وجہ سے چھوٹا، اللہ نے توفیق سلب کر دی بات بنانے. ان کو قدرت ہی نہیں صحیح لکھنے پر، اپنے معافی ضمیر کو عبارت میں ظاہر ہی نہیں کر پائے، بلکہ الٹا جو خلاف ضمیر تھا وہ ظاہر کر گئے. اسی وجہ سے شارحین کو یہاں بڑا تکلف اور مصیبت کرنا پڑا. ایک تو یہ خود ڈاکٹر نقل کر رہا ہے زین عراقی کا کہ انہوں نے رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حوالہ دے رہا ہے فیض القدیر کا، زین عراقی
یہ شیخ اسقلانی کے استاد ہیں، انہوں نے وہ معنی بیان فرمایا کہ لا نتوقف، وہ کہہ رہا ہے بل لا یتوقف فی عدم ایمان، کہ اس کے عدم ایمان میں توقف نہیں کیا جائے. یہ بیچارہ پتہ نہیں زین عراقی سے میرے خیال میں بہت زیادہ مطالعہ بہت زیادہ رکھتا ہے نا، تو زین عراقی نے کہیں فرمایا، اس سے عبارت لی فیض القدیر نے، مناوی نے. حضرت کو اتنا مصیبت کرنی پڑی، وہ کم از کم تو شرح عقائد کے حواشی دیکھ لیتا، حواشی خود تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں تھی. کمال ابن ابی شریف، شیخ زکریا انصاری وغیرہ، یہ حضرات جو شروحات لکھ رہے ہیں وہ اسی طرح کا معنی کر رہے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہاں یہی معنی کرنا پڑے گا کیونکہ حضرت کی مرضی یہی تھی. کلام اگرچہ ان کا اپنی مرضی کے خلاف ہے، لیکن مطلب معنی کے اندر یہی کہنا پڑے گا کہ بل لا نتوقف فی انتفاء ایمانہ، ہم اس کے ایمان کے انتفاع کے اندر توقف نہیں کرتے، یعنی عدم ایمان کے اندر ہم توقف نہیں کرتے. وہ پکا یعنی بے ایمان ہے، کافر ہے، فلان ہے. یہ شیخ سعد تفتزانی جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں. اب سمجھ آ گئی؟ ڈاکٹر تو نے کٹ مٹ میں وقت گزارا، ہم نے یہ علماء کے کلام کی خدمت میں وقت گزارا. یہ اس کی برکات ہے کہ تجھے یہ دقائق لطائف سمجھ نہیں آ سکتے. صرف عربی جبہ پہن کر عربی بنا ہوا ہے، ایسی عربی نہیں آتی. میں کر رہا ہوں نا تقریر، اب اس پر کوئی تقریر کرے گا وہ یا اس کے کچھ شیخ مشائخ بیٹھے ہو عرب عجم میں، وہ کر کے دکھائیں گے تو پھر میں مانوں گا. اب سمجھ لگ گئی بھائی؟ خیر اب چلتے ہیں نفس کلام پر کلام کرنے کے بعد تیسری جانب سے اس پر کلام کر رہا ہوں. جی بالکل، یہ قبلہ چشتی صاحب نے بہت خوبصورت یہاں پر ایک توجہ دلوائی ہے نقطے کی طرف کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ کوئی بھی جب تحقیق لاتے ہیں نا تو اس سے یہودیوں کا سارا بھی بہت راضی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں. اور یہ غالباً جب سے انہوں نے کینیڈا میں رہائش اختیار کی ہے اس دن سے لے کر کے آج کے دن تک یہ جو نا ان کی طرف سے کوئی بھی دین حق کی حقانیت کو لے کر جو معاملات ہیں وہ سامنے نہیں آئے، بلکہ یہ صلح کلیت والے معاملات جو ہوتے ہیں اور یہود و نصارہ کی پسندیدہ جو وہ دین چاہتے ہیں پھیلے، اس حوالے سے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن جو نظام مصطفیٰ کی انہوں نے آواز اٹھائی تھی وہ ادھر ہی دب گئی جب انہوں نے جمہوریت میں قدم رکھا، جب کافروں کے ساتھ بیعت کی تو سارے معاملات میں بھی ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے اور ایمان کی روشنی ان کو عطا فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت آ گئے جلال میں. کون؟ علامہ تفتزانی. کیا کہے گئے کہ یزید کے یہ تمام معاملات تواتر سے ثابت ہیں. حسین پاک کا قتل کا حکم دینا، اہل بیت کی توہین کرنا، فلاں فلاں جو گناتے گئے کہتے ہیں یہ تواتر سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ میں نے نبراس کے حاشیے پر اللہ کے فضل و کرم سے یہ لکھا تھا اس مقام پر، قلت بعون اللہ تعالی کلا، رد آ کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں. لا تواتر مع الاختلاف الشدید فی الروایات الذی لا یخفی علی من یمارس و یطالع کتب التواریخ. یہاں اختلاف شدید پایا جاتا ہے کتب تواریخ پر. جہاں تواتر ہے وہاں اختلاف نہیں ہوتا، اور جہاں اختلاف ہے وہاں تواتر نہیں ہوتا. اس کو اتنا ہی اصول کا پتہ نہیں. وہ اس بیچارے کو کوئی پتہ نہیں، یہ گلی ڈنڈا کھیلتا رہا. سکولوں میں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا سفید داڑھی اور بلہ اٹھا کر گیند پھینک رہا ہے. تو گیند پھینکتا رہے، تجھے کیا کس نے اجازت دی؟ لیکن شکر پر اندھوں کا دور ہے، ظلمت کا دور ہے، روانتی ماحول ہے فرنگی کا. تیرے جیسے شیخ الاسلام بن کر چل رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. ورنہ تم جمع ہو جاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تواتر کے ساتھ اختلاف نہیں ہوتا، اور اختلاف کے ساتھ تواتر نہیں ہوتا. آگے میں نے لکھا ہے فہذا التواتر کتواتر النصارى على صلب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. یہ تواتر ایسے ہے
جیسے عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکایا گیا. کروڑوں کہہ رہے ہیں عیسائی، کروڑوں ہیں، لیکن اس کو تواتر کو پاگل کا بچہ کہے گا. اگر تواتر ہوتا تو اسلام ہی اس سے اختلاف نہ رکھتا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اسلام تو کہہ رہا ہے وما صلبوہ، انہوں نے پانچ پہلے وما قتلوہ وما صلبوہ، قتل نہیں کیا ولکن شبہ لہم. آگے میں نے لکھا فلا تخرج من الانصاف، انصاف سے نکل مت اے پڑھنے والے. آگے پھر لکھا قد اشتبہ علی الشارح البارع شہرت القتل بالتواتر. شارح یعنی تفتزان پر شہرت تواتر کے ساتھ مشتبہ ہو گئی. شہرت اور چیز ہے، موضوعات اور جھوٹی باتوں کی بھی شہرت ہو جاتی ہے. تواتر اور چیز ہے، تواتر یقینیات سے منطق میں پڑھ چکا. شہرت جھوٹی بھی ہو جاتی ہے. تو شہرت اور تواتر کا فرق تفتزانی پر مشتبہ ہو گیا. اس وقت ذہن میں نہیں رہا، مستحضر نہیں رہا، نکل گیا. میں نے ناچیز نے اللہ کے فضل سے یہ بات لکھی، اور اللہ پاک نے فضل یہ کیا کہ یہی بات بعینہ ہی امام کمال ابن شریف ابن ابی شریف محقق 9ویں صدی کے، جن کی تحقیق کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا رہا ہے، شرح قائد، یہ دیکھو الفرائض فی حل شرح العقائد، کمال ابن ابی شریف، کمال ابن ابی شریف 9ویں صدی میں وفات ہے، پوری 900. یہ دیکھیں کیا لکھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرماتے ہیں وَلَعَلَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ اطِّلَاعِ الشَّارِحِ. فرمایا یہ جو تواتر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ سب باتیں امام حسین کے متعلق یزید کی متواترات میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں لگتا ہے بس ایسے ہمیں لگتا ہے کہ شاید شارع کی اطلاع ایسی ہو، ادبن کہہ گئے، ورنہ فَالْأَمَّا نَحْنُ رہے ہم جتنے محققین اور مدققین اور محدثین ہیں، یہ بہت بڑا محدث ہے. فرماتے ہیں فلم یخرج عندنا عن حد الشہرت الی التواتر. ہماری سمجھ کے مطابق مولا حسین کے حکم قتل کا حکم دیا، اہل بیت کی توہین کی، ننگا پھرایا، فلان کہ فرمایا ہماری سمجھ کے مطابق یہ شہرت کی حد سے نکل کر تواتر کی طرف کبھی نہیں پہنچے. صرف شہرت ہے، شہرت ہے، مشہور ہے، بس اتنا ہی بات چل رہی ہے. میں نے بھی یہی کہا، کمال ابن ابی شریف نے یہی کہا. او ہو اگر کوئی شریف ہوتا تو یہاں پہنچتا. سمجھ لگ گئی؟ ہو سکتا ہے کینیڈا سے بھی آگے جانا پڑے. یہ اللہ کے فضل سے ایسا بیان کر رہا ہوں. دیکھتے ہیں کہ علامہ تفتزانی کی اس بات کے ساتھ، اس قول کے ساتھ، اس تشدد کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ، اس فرط غضب کے ساتھ یہ قول جو ہے اس پر کسی نے اتفاق بھی کیا. اب دیکھتے ہیں جی. سب سے پہلے تو ایک حوالہ پیش کروں گا، ایک بہت بڑے سید کا اور محدث کا اور مجتہد کا اور فقیہ کا اور امام کا، جس کو اللہ نے تمام علوم میں مہارت تامہ کاملہ عطا فرمائی ہے، اور روئے زمین میں اس کا نام ہے، وہ ہے سید مرتضیٰ زبیدی. کیا ہے؟ جن کی شرح قاموس محیط پر تاج العروش لغت مشہور کتاب پوری دنیا میں، تاج العروش مشہور، محدث سے تمام حدیثوں کے حافظ. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ.
آپ جو اتحاف السادۃ المتقین میں فرما رہے ہیں تفتازانی رحمہ اللہ کی عبارت پر، جس کو ڈاکٹر نے چھپا دیا اور ہم ظاہر کر رہے ہیں، وہ کیا فرمایا انظر هذا الكلام من هذا المحقق مع انه من كبار ائمة الاخبار والحكايات استغفر الله انظر هذا الكلام من هذا المحقق مع انه من كبار ائمة الشافعية وقواعد مذهبه تقتضي عدم اللعن ولكنه ربي في بلاد العجم وقد امتلأت مسامعهم من الأخبار والحكايات التي أكثرها لا يخلو من مجازفات ثم إنها لم تثبت من طرق تفيد اليقين والسكون. یہاں پر والسکوت لکھا فقال ما قال وخالف مقتضى مذهبه ولم يبالي والى مثله الاشاره بقوله صاحب بدء الامالي ولم يلعن يزيدا بعد موت سوى المكثار في الاغراء غالب فالمكثار هو المبالغ في الكثره والاغراء الافساد والتحريض عليه والغالي المبالغ في التعصب فمن اجاز لعن يزيد فهو موصوف بهذه الصفات الثلاث. یہ عبارت ہے صاحب تاج العروش سید مرتضی زبیدی کی. یہ شاہ ولی اللہ کے شاگرد اور پھر عرب میں چلے گئے اور وہاں پر آپ نے جھنڈا اپنا گاڑ دیا اور اپنا سکہ منوا. آپ فرماتے ہیں انظر ڈاکٹر انظر یا ڈاکٹر دیکھ ہے سننے والے جن میں سے ایک ڈاکٹر اس کلام کو من هذا المحقق اس محقق تفتازانی سے مع انه اس کے باوجود کہ یہ تو من کبار ائمۃ الشافعیہ علماء شافعیہ ائمہ شافعیہ کے بڑے اماموں میں سے ہے اور ان کے مذہب کے قواعد مذہب شافعیہ کے قواعد تقاضا کرتے ہیں لعنت نہ کرنے کا ولکنہ لیکن اب پھر بتا تقاضا تو کرتے ہیں لعنت نہ کرنے کا تو یہ تفتازانی کیوں کر رہے ہیں پھر وہ وجہ بتاتے ہیں علماء مرتضی زبیدی اور ہیں بھی سید ڈاکٹر پتہ نہیں کیا چلی وَلَكِنَّهُ رُبِّيَ فِي بِلَادِ الْعَجَمِ لیکن وہ تفتازانی پرورش دیے گئے پرورش پائی آجمی ملکوں میں آجمی علاقے میں وقد امتلأت مسامعهم من الاخبار والحكايات التي اكثرها لا يخلو من مجازفات. ایسی حکایتیں اور ایسی باطل قصے کربلا کے حوالے سے یہ سنتے رہے عجم کے علاقوں میں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بے سر و بال جھوٹی کہانی. محدث بھی ہے سید بھی ہے لغت کا امام بھی مانا ہوا. کیا لفظ بتائیں کیا ہے کہ ابن یہ تفتازانی ایسے لفظ جو بول گئے کہ لعنت کرو اور فلان کرو اور جناب یہ یزید پر برف پڑے اور کہتے ہیں یہ سب تواتر سے ثابت ہے فلان، تو وہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں اصل بات یہ ہے شیخ پلے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہے تفتازان کے اور تفتازان جو ہے نا فرمایا ان کے کان بھر چکے ہیں ایسی خبروں اور حکایتوں سے قصوں سے جن کے اکثر اندازے تکے اور ناول کی طرح لکھے گئے ہیں، ڈرامے کی طرح لکھے گئے، حقیقت نہیں. کوئی ایسے سند نہیں کہ جس سے یقین کوئی فائدہ حاصل ہو، سکون حاصل ہو. فقال ما قال تو فرمایا یہ کیونکہ اجمی ایرانی اثرات ہیں اس علاقے کے
ان کی وجہ سے حضرت کہہ گئے جو کہہ گئے، علامہ تفتازانی جو کہہ گئے، یہ کس کے اثرات ہیں؟ عجمی اثرات ہیں۔ اس کا مطلب ہے عرب کے اندر ایسی بکواسات نہیں چلتی تھی، ایسی حکایات، ایسی اخبار کہ جو جھوٹی کربلا کے حوالے سے ادھر نہیں چلتی تھی، ادھر چلنے لگی۔ تفتازانی اپنے ماحول میں جو تیار ہوئے تو وہ جھوٹ سارا جو جھوٹی حکایات وہ ان پر ایسا غالب ہوا کہ حضرت نے یہی سمجھا کہ یہ متواتر ہے، حالانکہ شہرت اور وہ بھی کاذب۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، روح زمین کا کوئی آدمی، یہ علامہ مرتضیٰ زبیدی کی بات پڑی ہوئی ہے، اس کا اور مطلب نکال کر دکھایا کرے گا۔ وخالف، اگلے لفظ سنو، وخالف مقتضی مذہبی، تفتازانی نے اپنے مذہب کے مقتضا کے خلاف کیا، اور تمہیں معلوم ہے جو مذہب کے مقتضا کے خلاف چلے اس کو قول شاذ کہتے ہیں، وہ مردود ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، حیثیت اسی بات کی ہوتی ہے جو مذہب کے مطابق۔ پھر فرماتے ہیں ولم یبالے، مذہب کے خلاف بھی چلے اور پرواہ بھی نہیں کی، کیا پرواہ بھی نہیں کی۔ پھر فرماتے ہیں وَإِلَى مِثْلِهِ الْإِشَارَةُ، یہ تفتازانی جیسے لوگ جو مذہب کی پرواہ کیے بغیر جذبات میں آ کر یزید کے متعلق ایسے فتوے لگا دیتے ہیں، فرمایا ایسے ہی لوگوں کی طرف قصیدہ بدالعمالی میں اشارہ ہے۔ وہ کیا؟ فرم ولم یلعن یزیدا بعد موت، یہ قصیدہ بدالعمالی جو کہ کتاب ہے تمہارے امام سراج الدین اوجی حنفی کی ہے جی، جو جناب عقیدہ بیان کر رہی ہے، اور کتاب جو سراجی کتاب ہے دنیا میں پڑھائی جاتی ہے حنفی مذہب پر علم میراث میں، وہ اسی امام کی ہے، امام سراج الدین اوشی کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں بدالعمالی میں جو انہوں نے کہا ہے نا، وہ ایسے تفتازانی وغیرہ اس طرح کے جو جذباتی لوگ ہیں اور مذہب کو چھوڑ جاتے ہیں جذبات میں ہے جی، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا کہ یزید کو مرنے کے بعد لعنت نہیں کرے گا سوائے اس بندے کے مکثار جو بڑولا ہے، فی الاغراء، لوگوں کو لعنت پر بھڑکانے، جوش دلانے، شعلہ بیانی سے اگلے کے دلوں میں ناجائز آگ بھڑکانے کی سوچ رکھتا ہے، غالی ہے، حد سے نکلنے والا ہے۔ یہ فرماتے ہیں فمن اجاز لعنت یزید، جو یزید کی لعنت جائز سمجھتا ہے، یزید پر لعنت ڈالنا، فرمایا وہ فہو موصوف بہذہ الصفات الثلاث، فرمایا تین صفتوں کے ساتھ متصف ہے، کہ ان سی ایک ہو گئی مکثار، اس کو باتیں زیادہ کرنے کا جذبہ رہتا ہے، بڑولا ہے، باتونی ہے، باتونی جس کو کہتے ہیں، ایک صفت اس کے اندر یہ ہو گئی۔ دوسری صفت فی الاغراء، بھڑکانے میں، بھڑکانا چاہتا ہے لوگوں کو، جذبات دلانا چاہتا ہے، جذبات، ناجائز جذبات جس کو کہتے ہیں، جو مذہب کے خلاف ہے، اور غالی ہے، حد سے نکل جانے والا ہے۔ علامہ نے، سید نے، مرتضیٰ زبیدی رحمہ اللہ، تاج العروس والے نے، لغوی امام نے، محدث نے، یہ ذہن میں رکھنا، حدیث کے باب میں تفتازانی ان کے آگے کل عدم ہے، تاریخ اور حدیث کے باب میں تفتازانی کے حدیث کے باب کے اندر کوئی کام نہیں دیکھو گے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ اکبر حدیث کے باب میں وہ کام کیا کہ دنیا کو ماننا پڑ رہا ہے۔ کس طرح کہ احیاء علوم الدین کی حدیث کی تخریج انہوں نے کی، حدیث کی تخریج کی، تخریج اگرچہ زین عراقی کی پہلے موجود تھی، لیکن ان کا کام ہے اس پر بھی استدراک، کہ جہاں زین عراقی حدیث بتانے میں ناکام رہے وہاں پر یہ سید پہنچ جاتا۔ اگر ان کا یہ مبارک عمل دیکھنا چاہتے ہو تو ان کی یہ شرح اتحاف السادۃ المتقین بشرح احیاء علوم الدین، یہ 7ویں جلد میں اٹھا کر بیٹھا ہوں، اور صفحہ نمبر 499 اور مکتبہ دارالفقہ۔
بیروت غرد آپ نے سن لیا، آپ نے سن لیا تفتہ زانی کا رد کرنے والوں نے کیسے رد کیا، جو اس کو نظر نہ۔ اب چلتے ہیں شارحین کی طرف۔ شارحین آپ کو پتا ہے بڑے بڑے امام ہیں، میں آپ ذرا یہ دکھا رہا ہوں، شیخ الاسلام زکریا انصاری، کوئی بھی اس کو ثابت نہیں کر رہا، مان نہیں رہا شارح۔ یہ شیخ الاسلام زکریا انصاری شافعی، حاشیہ تو شیخ الاسلام زکریا انصاری، فتح الالہ الماجد بایضاح شرح العقائد۔ یہ کس صدی کے ہیں؟ ہاں یہ 9ویں صدی کے، شیخ الاسلام زکریا انصاری 9ویں یا 10ویں۔ یہ فرما رہے ہیں فوراً عبارت علامہ تفتزانی کے مقابلے میں دے رہے ہیں، قال الغزالی امام الغزالی لم يثبت ان یزید امر بقتل حسین۔ ان کی عبارت کا توڑ پیش کرتے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو تواتر۔ امام غزالی تو فرماتے ہیں یزید نے حکم کیا ہو اپنا، یزید نے حکم کیا امام حسین کے قتل کرنے کا، یہ ثابت ہی نہیں۔ تم کہتے ہو تواتر، وہ کہتے ہیں سرے سے ثابت نہیں، توڑ دیا نہ مانا۔ لیکن شیخ الاسلام مصنوعی آپ جو ہیں آنکھیں بند کر گئے۔ شیعہ ہے شرح برہان بقائی، برہان بقائی یہ کون ہے؟ حافظ عسقلانی فتح الباری والے کے شاگرد۔ یہ آگئی وہی رمضان آفندی، انہوں نے بھی امام غزالی کی عبارت نقل کر کے ان کی بات خراب کر دی۔ یہ وہی کمال ابن ابی شریف امام غزالی کی عبارت نقل کر کے رد کر دی۔ یہ مشہور زمانہ کے النبراس علامہ محقق مدقق عبد العزیز پرہاروی رحمہ اللہ، انہوں نے تو خوب رد کیا۔ اور پھر ان کے حاشیے پر ایک شیعہ چڑھا ہوا ہے، برخوردار ملتانی اس کو کہتے ہیں، سنی بنتا ہے لیکن شیعہ ہے۔ پھر اس کے ظلم حاشیے پر وہ ہمیں سب بچے ہیں، ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں کسی عالم کو کیوں نہ ہو، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے ظلم کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیان کر رہا ہے۔ برخوردار میرے سامنے ہوتا اس کو برخوردار حقیقت میں بنا دیتا میں کہ تو برخوردار ہی ہے۔ ابھی عالم بننا دور کی بات ہے، تیرے بس کی بات نہیں ہے، کیوں تو انصاف کا دامن چھوڑ دے۔ تفتزانی رحمہ اللہ اس قول کے اندر متفرد، اگر بعض دو چار نے ان کی کلام کی اتباع کر دی تو یہ غلط، اس کو کہتے ہیں بنائے فاسد علی الفاسد۔ علامہ شامی سے ثابت کر چکا ہوں، انہوں نے شرح عقود رسم المفتی میں فرمایا اور رد المحتار فتاوی شامی کے شروع میں در کے مقدمہ پر کلام کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ کہ بعض اوقات 10 علماء یکے بعد دیگرے غلطی کرے چلے جاتے ہیں۔ ایک نے غلطی کی، دوسرے نے اتباع کی، تیسرے نے اس کی، چوتھی، پانچویں، 10 تک کرے۔ تو ہم نے حق کی اتباع کرنی ہے، غلط کی نہیں کرنی۔ یہ علامہ شامی کا بیان، زوردار بیان رسم المفتی میں، جس میں مفتی کا طریقہ سکھاتے ہیں اور مفتی کو سمجھاتے ہیں فتویٰ یوں دینا ہے، فتوے کے یہ اصول ہیں، اس میں انہوں نے بتایا۔ معلوم ہوا ان کا کلام تفتزانی کا یہ کیا ہے، صرف جذبات پر محمول ہے۔ پھر اور حوالے سے آگے آئے گا کہ تکفیر کے باب میں، کافر قرار دینے کے باب میں علامہ تفتزانی کو کیا کیا غلطیاں لگی ہیں اور کیا اصول ہوتے ہیں۔ تفتزانی کے حوالے سے کلام
یہاں ختم کرنے کی بجائے ایک حوالہ اور دیتا ہوں، یہ ہے ارشاد الساری شرح بخاری امام قسطلانی، جن کی مواہب اللدنیہ۔ اس کو میں اس وجہ سے اٹھا رہا ہوں کہ انہوں نے اتباع کی، یعنی عبارت نقل کر دی، لیکن نقل کرنے کے بعد پھر بھی دوسرا قول نقل کر دیا۔ وَمَن يَمْنَعُ يَسْتَدِلُّ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ لَعْنِ الْمُصَلِّينَ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ۔ دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ تفتازانی کی عبارت نقل کرنے کے بعد یہ دوسروں کا بھی قول دے گئے جو لانے یزید سے منع کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے کیا خیانت کی؟ ان کی عبارت کا وہ حصہ جو اگلا تھا چھوڑ دیا، جس طرح کہ حضرت نے دستور بنایا ہے اس پوری کتاب میں، کیونکہ اس کتاب کا نام ہے القول المتین فی الکذب المبین، جھوٹ بولنے میں ایسا قول متین ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ چھوڑ کیوں گیا؟ یہ تو عبارت میں پڑھ رہا ہوں، وَمَن يَمْنَعُ يَسْتَدِلُّ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ لَعْنِ الْمُصَلِّينَ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ۔ تو نے چھوڑ، وہ نقل بھی کر رہے ہیں اور اس کو رد بھی نہیں کر رہے، لیکن یہاں پر ایک تطفل کرتا ہوں۔ تطفل کیا کرتا ہوں؟ تطفل کرتا ہوں شیخ قسطلانی پر، جس کو وہ اندھا نہیں سمجھا، میں سمجھا۔ ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ علامہ قسطلانی لکھ رہے ہیں وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُحَلَّبُ عَلَى ثُبُوتِ خِلَافَةِ یزید، یہ جو حدیث پاک ہے اول جیشن یغزو مدینہ قیصر والی، بخاری شریف کی، علامہ فرماتے ہیں قسطلانی کہ اس سے محلب نے، کون؟ محلب نے یزید کی خلافت کے ثبوت پر استدلال کیا، اور استدلال کیا کہ وہ جنتی ہے، کیوں؟ مغفور اللہم کے عموم میں وہ داخل ہے۔ آگے کہتے ہیں وہ اجیبا، کیا؟ اس استدلال کا جو محلب نے یزید کے مغفور ہونے کا استدلال کیا، اس کا جواب یہ دیا گیا، قسطلانی فرماتے ہیں بِأَنَّ هَذَا جَارٍ عَلَى طَرِيقِ الْحَمِيَّةِ الْبَنِي اُمَيَّہ، جواب یہ دیا اگلوں نے محلب کو کہ بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو نا، یہ بنو امیہ کی حمایت کے طریقے پر ہے، بنو امیہ کی حمیت اور ان کا تعصب رکھنے کی بنا پر ہے۔ اب میں لطیفہ سناتا ہوں یہاں کہ امام قسطلانی سے کتنا بڑی غلطی ہو گئی، توجہ نہیں فرمائی۔ بیان کروں؟ محلب ہیں دو، کتنے ہیں؟ ایک ہے محلب بن ابی صفرہ، یہ رسول اکرم کے دور میں پیدا ہوئے، جلیل القدر تابعی ہیں، مخضرم ہیں، یہ مختلف حکومتوں میں شامل رہے اور انتہائی متقی دیانتدار پرہیزگار، یہ بنو امیہ کی حکومتوں میں بھی شامل رہے۔ ان کا کیا نام ہے؟ محلب بن ابی صفرہ، ان کو وزیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کس کے نام سے؟ محلب بن ابی صفرہ وزیر۔ ان کے بیٹے تھے یزید بن محلب، وہ بھی اب باپ کی طرح حکومتوں میں رہے۔ وہ ایک ہے محلب بن احمد بن ابی صفرہ، یہ 435 ہجری میں وفات پا رہے ہیں، اندلسی ہیں، مغرب کے علاقے کے ہیں۔ محلب بن ابی صفرہ مالکی مذہب کے امام ہیں، بخاری شریف کی سب سے پہلے شرح انہوں نے لکھی ہے، وہ میرے پاس پڑھی ہے۔ ارے بھائی، امام قسطلانی یا جس نے جواب دیا اس کا ذہن پھر گیا کس کی طرف کہ یہ محلب بن ابی صفرہ ہے وہ وزیر، تو اس پر تہمت لگا دی کہ وہ بنو امیہ کا وزیر رہا، تو اس وجہ سے ان کا تعصب کر گیا، تو یہ بات لکھ گیا یزید کو بخشے ہونے کا
لیکن حضرت یہ بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ یہاں پر محلب بن ابی صفرہ کون ہے؟ محلب بن احمد بن ابی صفرہ اندلسی مغربی اور مالکی، جن کی وفات 435 یعنی 5ویں صدی میں، 5ویں صدی کے اوائل میں وہ ہے۔ ان کے اندر وہ تو مالکی مذہب کے امام اندلس کے ہیں، نہ کوئی اس دور میں بنو امیہ کی حکومت تھی اور نہ کوئی بات تھی، تو ان کو کہنا کہ وہ ہے حمایت تعصب کر گئے بنو امیہ کا، یہ تو کوئی توقع نہیں بنتا۔ معلوم ہوا قسطلانی سے یہ بہت بڑا جو ہے وہم صادر ہو گیا جی رحمہ اللہ سے، اور کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ ما من احد الا وقد یغلط، کبھی نہ کبھی سے غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو ہر طرف اگرچہ اس پر میں اور بھی کلام کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو مقام اور موقع اور محل ہے اس کے مطابق اسی پر اکتفا اور اسی کو لوگوں کا سمجھ لینا یہ کافی سمجھ